Please subscribe our YouTube channel. تو معلوم ہوا اس وقت بھی کچھ دینی تنظیموں میں، جماعتوں میں اگر کہیں مار توڑ ہو رہی ہے، سر پھٹول ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لاشیں گر رہی ہیں، تو یہ ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ صاف بول دے، بھائی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امت میں توڑ کر کے ہم کون سا دین کا کام کر رہے ہیں؟ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ دین کا کام ہے۔ ایک بہت بڑے عالم انہی لوگوں میں سے آج زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں لڑائی جھگڑا ہو وہ دین کا کام رہ نہیں سکتا۔ لڑائی جھگڑے کے ساتھ دین کا کام تو کیا کرتا ہے؟ لڑائیوں کو مٹاتا ہے۔ اور دین دار اور دین کے چودھری اور ٹھیکے دار بھی اگر لڑائی جھگڑا کر کے وہ اپنا کام کرے یا اپنے ہم نوائی کو بڑھائے یا اپنی پارٹی کو بڑھائے یا اپنے کام کو بڑھائے اور اپنے فالوورز کو بڑھائے، تو یہ دین کا کام ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی سیرت بتا رہی ہے کہ دو آپشن تھے ان کے پاس، ایک تو حق پرستوں کو لے کر چلے جاتے، الگ ہو جاتے اور باقی کا بائیکاٹ کر دیتے، لیکن وہاں جماعت میں پھوٹ پڑ جاتی، قتل و غارت گری ہو جاتی۔ تو کیا کیا انہوں نے ساتھ رہنا گوارا کیا، آنے دو موسیٰ علیہ السلام، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بولنا بھی ضروری ہے اور اشارات میں بولنا بھی ضروری ہے۔ تو مجھے فون آ رہے ہیں، بہت اچھی بات کہی، آپ نے نام کیوں نہیں لیا؟ بہت اچھی بات کہی، آپ نے نام کیوں نہیں لیا؟ سمجھ میں نے کہا میرے حلق میں تمہاری زبان نہیں ہے، میری زبان ہے، مجھے جو سمجھتا ہے میں وہ کروں گا۔ نہیں نام کھلا کر دینا تھا اور ایسا کرنا تھا ویسا۔ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرف متوجہ ہوئے؟ سامری۔ کس کی طرف؟ ہاں کہ اے سامری تو نے کیا کیا؟ تو سامری نے جواب دیا میرے کو جو اچھا لگا، میرے دل میں آیا، میں نے وہ کیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو بہت سے دین کے کام کرنے والوں میں کچھ ایسے لوگ گھس جاتے ہیں جو دین سامنے ٹائٹل تو دین کے کام کا رکھتے ہیں، لیکن جو اچھا لگتا ہے سامری کی طرح وہ کرتے جاتے ہیں، میری ترتیب میری ترتیب میری ترتیب میری ترتیب۔ بات سمجھے؟ تو یہ جماعت کا جو کام یا دین کا کوئی بھی کام ہے، ایک امیر کی اطاعت میں دین کے تمام شعبوں کو کہہ رہا ہوں، یہ من کے چوچلے پورے کرنے کا کام نہیں، اپنی آئیڈیالوجی گھسڑنے کا کام نہیں ہے، یہاں تو جذبات کو قربان کرنے کا کام ہے۔ کون سا کام ہے؟ اللہ کے دین کا تقاضا ہے۔ بتاؤ سوجی حضرت عمر ابن خطاب جن کی منشے اور بول کے مطابق 14 آیتیں نازل ہوئی، انہوں نے بولا اور وہاں آیت نازل ہوئی، انہوں نے بولا اے اللہ کے رسول، آپ کی بیویاں پہلے نکلتی تھی مسجد میں جاتی تھی، اب زمانہ خراب آ گیا ہے، نہیں نکلنا چاہیے، گھروں میں نماز پڑھ لے، پردہ آ جانا چاہیے۔ انہوں نے یہاں بولا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ یہ وہ حضرت عمر ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، کھڑے ہوئے ایک مرتبہ بیان کرتا ہے اے لوگو مہر کم باندھو، مہر کم باندھو، مہر کم باندھو۔ کھڑی ہوئی نا، عورتیں بھی سن رہی تھی، کھڑی ہو گئی ایک عورت، ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہن شیئا یا منہ شیئا، اگر تم نے عورتوں کو مہر میں ایک انبار سونے چاندی کا دے دیا ہے، کیا دیا ہے؟ انبار، قنطار کہتے ہیں انبار کو، ایسا بڑا ٹیلا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ بازاروں میں جاتے ہو گاؤں میں یا کہیں پر تو یہ ڈھیر کہے گا جواری کا، اور یہ کہے گا ڈھیر گیہوں کا، اور یہ دال کا، اور یہ مکئی کا، ایسے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں انبار۔ تو اتنا تم نے ایک عورت کو اگر دے دیا ہے تو تم جدائی کے وقت میں اس میں سے کچھ مت لو۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ آیت جیسی پیش کی۔ عمر تم کہتے ہو مہر کم، اللہ تو کہہ رہا ہے انبار بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر فوراً بریک لگائے، کہنے لگے عورت نے صحیح فتویٰ دیا، مرد خطا کر گیا، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ امیر المؤمنین ہے، مؤمنین ہے۔ آج کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے، امیر الٹیم ہے، ایک چھوٹی سی ٹیم، اصلاح معاشرہ کی، پیر صاحب کی ایک ٹیم، دعوت و تبلیغ والوں کی ایک ٹیم، اصلاح معاشرہ کی ایک ٹیم،
امیر المؤمنین تمام مسلمانوں کو ہوتا ہے، ملک کے پیمانے پر، صوبے کے پیمانے پر، عالم کے پیمانے پر. وہ امیر المؤمنین عالم کے پیمانے پر تھے حضرت عمر، لیکن اپنی بات فوراً واپس. یہ صفت تھی قرآن کی آیت جہاں آتی تھی، لیکن مگر ویسا نہیں، فوراً اپنی بات واپس لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ. یہ صفت چودھریوں سے جب نکل جاتی ہے تو فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے. بات سمجھے؟ تو یہ ہے کہ سامری تو نے کیا کیا؟ کہ میرے من میں جو آیا ہوں میں نے کیا. کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، تو من میں جو آیا کرنے والے دین کا کام نہیں کرتے، من کے چوچلے دین کے پلیٹ فارم سے پورے کرتے ہیں. کیا بول رہا ہے وہ دیکھو آگے آیت میں ترجمہ سناؤں گا تو تم سمجھو گے. وہ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا فما خطبک یا سامری، ارے تیرا کیا چکر ہے، ذرا سنا تو صحیح، تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس نے کہا ہے وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. ترجمہ کیا ہے اس کا معلوم؟ اور یہی صلاح دی مجھ کو میرے جی نے. کس نے؟ اللہ نے نہیں. کس نے دی صلاح مجھے ایسا کرنے کی؟ بچڑا بناؤ، پوجا کرواؤ، مٹی ڈالو، بھوبو کرے گا وہ، ایک اپنی ٹیم بنے گی، اپنے کچھ فالوورز ہوں گے. یہ کس نے بتایا؟ سامری بولتا ہے میرے جی نے. تو دین کے کام میں بھی جی والے گھس گئے. ہاں ہے، جی والے گھسے ہیں، اس لیے فتنہ ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے؟ اب ایک سوال ہے، دو رائے ہو گئی. حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے یہ کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں لیکن ٹیمپریری ہے، موسیٰ آئیں گے فیصلہ کریں گے، ابھی توڑ ٹکڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا فتنہ ہے. ہلکا گناہ برداشت کر سکتے ہیں، اصلاح کی امید ہے، لیکن ابھی اگر دو ٹکڑے کر دوں تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا. اس لیے وہ خاموش ہوئے، انہوں نے تھوڑے شر کو برداشت کیا. اور فتنہ جو تھا آپس میں ٹکڑے ہونا، یہ بڑا فتنہ تھا، اس کو برداشت نہیں کیا، چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ نہیں، تم نے آن دا اسپاٹ وٹ حکم شاہی فرمان، کڑک سنگھ کڑک خان. سمجھ میں آیا؟ تم نے فیصلہ کر دینے کا تھا، باقی جو ہوتا دیکھتے تھے، حق ادھر ہو جاتا، باطل ادھر رہے سہے کیوں ساتھ میں تم کھائے پیے، میری بات ماننا تھا. تو یہ رائے حضرت موسیٰ کی اور یہ رائے حضرت ہارون. سوال یہ ہے کہ رائے دونوں میں سے کس کی صحیح تھی؟ جواب یہ ہے کہ دونوں اپنی جگہ صحیح رائے رکھنے والے تھے، مجتہد تھے، دونوں کی رائے صحیح تھی.